اسلامیہ میں کوئی ایک فرد بھی بھوکا ہوا تو میرے جیسا برا حاکم پھر کوئی نہیں ہو سکتا. میرے جیسا برا حاکم پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. آپ اس خوف سے خلیفہ ثانی بننے کے بعد سیر ہو کے کھانا بھی کھانا چھوڑ گئے تھے کہ کہیں میری رعایا میں کوئی بھوکا نہ بیٹھا ہو, کہیں میری رعایا میں کوئی. پھر میرے جیسا برا حاکم کون ہوگا جو خود تو سیر ہو کے کھائے اور اس کی رعایا میں کوئی بندہ ایک بھوکا بیٹھا ہو. یہ کیا حکمرانی کا طرز ہے جو آج لوگوں نے اپنا رکھا ہے؟ یہ بھی کوئی حکمرانی کا طرز ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے اسلاف ہیں, ہمارے سرکار کے بعد حقیقی جانشینوں میں سے دوسرے جانشین ہیں خلیفہ ثانی عمر بن خطاب کی حاکمیت, اور آپ کیسے حاکم تھے اس پہ کلام چل رہا ہے. آپ کو جو کہا گیا آپ کے جسم میں کھانا نہ کھانے کی وجہ سے یہ چیز ہمیں نظر آ رہی, اپنے اوپر کچھ رحم کھائیے, اپنے اوپر کچھ. تو آپ نے جواب کیا دیا؟ اگر میں سیر ہو کے کھا لوں اور پوری سلطنت اسلامیہ میں کوئی ایک فرد بھی بھوکا ہوا یا لوگ بھوکے ہوئے, فرمایا پھر میرے جیسا برا حاکم تو کوئی نہیں ہوگا. اس خوف سے آپ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا سیر ہو کر. ایک دن مولا کائنات آپ کو دیکھتے ہیں, آپ مدینہ منورہ سے باہر دوڑے ہوئے راستے پہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. بھائی خلیفہ مسلمین ہیں, حقیقی جانشین رسول ہیں, مسلمانوں کا حاکم ہے, کوئی عام بندہ تو نہیں جو دوڑتے ہوئے جا رہا ہے. خیر ہے, اتنی بڑی شان کا مالک جو جس راستے پہ آ جائے شیطان اس راستے کو چھوڑ دے, جس کی اتنی بڑی شان ہو, جس کی اتنی بڑی, وہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. مولا کائنات نے عرض کی حضور والا خیریت تو ہے؟ آج کے حاکموں غور کرنا, خلیفہ ثانی کے اس سوال, مولا کائنات کے سوال پر خلیفہ ثانی کا جواب کیا آیا؟ آج کے حاکموں غور کرو, آج کے افسروں غور کرو. مولا کائنات پوچھتے ہیں یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین خیریت ہے؟ آپ فرماتے ہاں علی خیریت ہے. بیت المال کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا ہے, میں اس کو پکڑنے جا رہا ہوں. مسلمانوں کے مال کی حفاظت کرنے جا رہا ہوں. بیت المال مسلمانوں کا مال ہوتا ہے, اس ملک کی رعایا اور سلطنت کا مال ہوتا ہے. فرمایا, آپ نے فرمایا اے علی پوچھتے ہو میں کیوں بھاگ رہا ہوں؟ مسلمانوں کے مال میں سے یعنی بیت المال میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا ہے, میری یہ ذمہ داری ہے کیونکہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں, مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں ہونی چاہیے, میں اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے بھاگتا ہوا جا رہا ہوں. اب پتہ ہے مولا کائنات جیسا عالم ایسے جملے سن رہا ہو تو پھر کچھ تو بولے گا نا. آپ نے فرمایا اے خلیفۃ المسلمین, آپ نے اپنے ماں باپ قیامت تک کے خلفاء کو تھکا کے رکھ دیا ہے. یعنی کوئی مائی کا لال ایسا نہیں آئے گا جو آپ کی طرز پہ حکمرانی کر سکے, جو آپ کی طرز پہ. یہ مولا مشکل کشا کے کلمات ہیں. فاروق اعظم سے جب پوچھا یا خلیفۃ المسلمین آپ کیوں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, تو جواب کیا دیتے ہیں کہ بیت المال سے ایک, حالانکہ کوئی ذاتی مال تو نہیں تھا آپ کا. ابھی آپ کو عرض کیا ذاتی مال سمجھتے تو خلیفۃ المسلمین ہونے کی حیثیت سے جب منبر پہ آتے ایک کندھے سے لے کر دوسرے تک 4 پہمد لگے ہوتے قمیص کو. اگر بیت المال کو ذاتی مال سمجھتے, جب آپ صحابہ و اہل بیت کو خطبہ دینے خلیفہ کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں منبر پر, جو چادر ہوتی ہے آپ پر اس پہ 12 پہمد لگے ہوتے ہیں اور کچھ کپڑے کے تو کچھ چمڑے سے لگے ہوتے ہیں. ذاتی مال نہیں سمجھتے تھے. اس لیے دوڑ رہا ہوں اے علی کہ میں ہوں خلیفہ, اور یہ بیت المال مسلمانوں کی میرے پاس کیا ہے؟ امانت ہے.
میں اس کی حفاظت کے لیے دوڑتا ہوا جا رہا ہوں کہ اس اونٹ کو پکڑ کے واپس کروں. تو مولا کائنات نے کہا اے خلیفہ ثانی، اے خلیفۃ المسلمین، اپنے ماں بعد والے تمام حاکموں کو آپ نے تھکا کے رکھ دیا. آپ نے کیا کر دیا ہے؟ یعنی آپ جیسا اب کوئی عدل و انصاف والا امین حاکم نہیں آ سکتا آپ جیسا، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے، اور اس بات میں شک بھی کوئی نہیں. آپ لوگوں کو فرمایا کرتے تھے لا یحل لی من مال اللہ، آپ فرمایا کرتے تھے یہ جو سلطنت کا مال میرے پاس جمع ہوتا ہے بیت المال میں، اللہ نے جو یہ مال دیا ہے، فرمایا لا یحل لی، یہ میرے لیے حلال نہیں، یہ میرے لیے حلال ہاں الا، فرمایا البتہ اتنا میرے لیے حلال کہ ایک سوٹ میں بیت المال سے لوں گا سردیوں کے سیزن کے لیے، اور ایک سوٹ لوں گا گرمیوں کے سیزن کے لیے، بس. فرمایا یہ میرے لیے حلال ہے، یہ میرے لیے کیا ہے؟ غور کرو، پوری سردیوں کے لیے ایک سوٹ اور پوری گرمیوں کے لیے ایک. فرمایا یہ میرے لیے حلال ہے، یہ میرے لیے کیا ہے؟ کیونکہ حاکم کا وظیفہ تو ہوتا ہے نا جی. صحابہ و اہل بیت کا اس بات پہ اتفاق ہے، اس بات پہ کیا ہے؟ اتفاق ہے. اب ایسا بادشاہ، ایسا خلیفہ، جب آپ کسی علاقے کا صحابہ اہل بیت میں سے کسی کو گورنر مقرر کرتے نا، آپ اس کو فرمایا کرتے تھے ترکی گھوڑے پہ میں نہ سنوں کہ تو نے کبھی سواری کی ہے. اس زمانے میں یہ سب سے اچھی سواری شمار ہوتی تھی. فرمایا تجھے گورنر بنا رہا ہوں، یاد رکھنا کبھی سننے میں نہ آئے کہ جناب نے ترکی گھوڑے پہ سواری کی ہے، اور گورنر تجھے بنا رہا ہوں، کبھی میرے سننے میں نہ آئے کہ گورنر بننے کے بعد، گورنر بننے سے پہلے کہ کھانے اور بعد کے کھانے میں فرق پڑ گیا. میں یہ کبھی جملے نہ سنوں. یہ نہ ہو کہ گورنر بن جاؤ تو پھر جو مرضی کرتے رہو. پھر آپ فرمایا کرتے تھے میں یہ جملے نہ سنوں کہ میں نے کسی کو گورنر بنایا ہے اور اس نے باریک لباس پہنا ہوا، مردوں کے لیے جملے. فرمایا میں یہ جملے نہ سنوں کسی گورنر کے لیے. پھر فرماتے تھے مجھے کبھی یہ شکایت نہ پہنچے اے میرے تمام گورنروں کہ کبھی کسی وقت کوئی حاجت والا، کوئی ضرورت مند، کوئی پریشان حال سلطنت کا فرد تمہارے گھر آئے اور اس کا دروازہ بند پائے. فرمایا میں یہ نہ سنوں. ہر وقت ضرورت مندوں کے لیے تمہارے گھر کا دروازہ کھلا رہے. گورنر کو ہدایت ہے حضرت، گورنر کو. آج ایک چھوٹا سا چمچہ بھی ہو نا تو اس کو ملنے کے لیے بھی عذاب ہے. حکومتی چمچہ، چھوٹا سا افسر، اس کو ملنے کے لیے آپ کو جتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور ادھر کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اس وقت حاکم کے نیچے افسر ہوتا تھا. گورنر کو کہا جا رہا کہ میرے سننے میں نہ آئے کہ کوئی بندہ گیا حاجت کے لیے اور تیرا دروازہ آگے کیا تھا. مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں سے گھلے ملے رہنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کی پریشانیوں کو دیکھنا، ان سے اپنا دروازہ بند. اور آپ ساتھ فرماتے تھے فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ. فرمایا اگر ان کاموں میں سے کسی نے کوئی کام کیا تو اس پہ سزا واجب ہو چکی ہوگی، اس کو پھر میں سزا دوں گا. خلیفہ ثانی کے جملے ہیں، اور کن کو ہدایت دی جا رہی ہے؟ گورنروں. فرمایا اگر اچھا کھانا پینا بھی کوئی جرم ہے نہیں، آپ ان کی تربیت فرما رہے تھے. فرمایا گورنری کو دیکھتے ہوئے اگر کھانوں میں عیاشی کی تو حلت علیہ العقوبہ، سمجھ لینا اب ہمارا حاکم ہمیں سزا دے گا. اب ہمارا حاکم ہمیں کیا دے گا؟ اور الحمدللہ آپ کے جتنے بھی گورنر تھے، جس طرح آپ تھے ویسے ہی گورنر تھے، ویسے ہی گورنر تھے. ایسے ایسے گورنر بھی آئے جو ایک سوٹ میں ہی گزارا کیا کرتے تھے.
ہفتے میں ایک دن دھو لیتے پھر پہن لیتے اور چالو بھائی. باقاعدہ شکایتیں ہوتی ہیں جی فلاں دن لیٹ آتے ہیں, یہ ہوتا ہے. پھر آپ نے بتایا تھا کہ یا امیر المومنین میں کیا کروں, میرے پاس سوٹ ہی ایک ہے, میرے پاس سوٹ ہی, تو ہفتے میں ایک دن تو مجھے دھونا ہی پڑتا ہے. جس دن دھوتا ہوں جب تک خشک ہوتا ہے اس کا انتظار کرتا ہوں, پھر پہن کے آتا ہوں, کچھ لیٹ ہو جاتا ہوں, کچھ کیا ہو جاتا ہوں. پھر گورنر بھی ایسے ہے, جب حاکم سیدھا ہو جائے تو نیچے والا طبقہ خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے. عذاب یہ ہے جب اوپر والا بدماش ہو تو پھر چپراسی تک سارے بدماش ہوتے ہیں, الا ماشاء اللہ, الا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کیا, وَأَنْفَقَ فِي حَجَّتِهِ 16 دینار وَقَالَ لِابْنِهِ, آپ نے جب حج کیا تو صرف 16 دینار یعنی اس زمانے کے 16 روپے کا خرچ آیا. حج کو کون گیا؟ خلیفۃ المسلمین. کتنے روپے کا خرچ آیا اس زمانے میں؟ 16 روپے کا. اور اپنے بیٹے عبداللہ کو کہتے ہیں عبداللہ لگتا ہے کہ ہم سے فضول خرچی ہو گئی. بھائی حاکم ہو تو ایسا ہو, حاکم ہو تو, جب ایسا حاکم ہوگا پھر ہر روز ہر ہفتے ہر مہینے پھر یہ خوشخبری بھی آئے گی کہ فلاں علاقہ کافروں کا اسلام نے فتح کر لیا, اب وہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا. جب حاکم ایسا ہوگا تو پھر اسلام ترقیاں ہی کرتا جائے گا. پھر اسلام, اور جو حاکم ہی ظالم بن جائے تو پھر ترقی کہاں ہوگی اگر حاکم ہی ظالم بن جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, غور کرنا, آپ کی عادت مبارک میں سے تھا کہ آپ رات کو مدینہ منورہ کا گشت فرمایا کرتے تھے کہ میری رعایا میں کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں. انہی واقعات کو لیتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں مناقب فاروق اعظم میں ذکر فرمایا کہ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک رات جناب خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی عمر بن خطاب باہر نکلتے ہیں مدینہ شریف کے اندر, ایک گھر میں جاتے ہیں, واپسی آ جاتے ہیں. اگلے دن میں اسی گھر میں پہنچا, اگلے دن میں جب میں پہنچتا ہوں تو وہاں ایک بوڑھی خاتون ہے اور اندھی اپاہج ہے. میں نے اس سے پوچھا یہ جو رات تیرے پاس بندہ آیا تھا ما بال ھذا الرجل یاتیک, اس بندے کی کیا شان ہے, وہ بندہ کیا کرنے آتا ہے تیرے پاس جو رات تیرے پاس آیا تھا. اب اس بوڑھی خاتون کے جملے سنیں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا حاکم عطا فرما دے جو گھروں میں آ کے رعایا کی پریشانیاں دور کرنے والا ہو, ہمیں بھی ایسا حاکم عطا فرما دے. آپ فرماتے میں نے پوچھا جو رات تیرے گھر ایک فرد آیا تھا وہ کیا کرنے آتا؟ اس بڑھیا نے کہا تو مجھے دیکھ رہا ہے, میں ضعیف العمر بھی ہوں, اندھی بھی ہوں, اپاہج بھی ہوں, میری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں. یہ بندہ تو کئی عرصے سے میرے گھر آتا اور جاتا ہے. طلحہ بن عبید اللہ نے پوچھا کیا کرنے آتا ہے؟ کہنے لگی میری جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں, جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں, مجھے زندگی گزارنے کے لیے جتنا راشن پانی کی ضرورت ہوتی ہے, اے طلحہ بن عبید اللہ یہی بندہ میرے گھر کا سرکل چلا رہا ہے. خلیفۃ المسلمین ہو کر راتوں کو گھروں میں جا جا کے لوگوں کی پریشانیاں, تکلیفیں اور ان کے گھر کے معاملات میں کیا کچھ ضرورت ہے اپنے کاندھے پہ اٹھا اٹھا کے وہاں پہنچاتا ہے حاکم وقت. ہے کون حاکم وقت؟ آپ کے غلام اسلم نامی آپ کے غلام کا بیان ہے, کہہ رہے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تاجروں کی ایک پارٹی آئی, ایک گروہ آیا تاجروں کا.
सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर मुक़द्दस में, मदीना मुनव्वरा में, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को कहा, क्या इनकी हिफाजत आज रात तुम करोगे? ये ताजिर हमारे शहर में रहने के लिए आए, इन्होंने रात गुजारनी है। ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, हमारी जिम्मेदारी है रात को इनकी हिफाजत करना। रात को इनकी, क्या आप इनकी हिफाजत करेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल करूंगा। अब हाकिम वक्त और अब्दुर्रहमान बिन औफ ये दोनों सारी रात इनकी हिफाजत कर रहे हैं। हाकिम वक्त और अब्दुर्रहमान बिन औफ, नमाज पढ़ी जा रही, अल्लाह का जिक्र